تمام احباب درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد فی الاولین والآخرین وفی الملأ الاعلی الی یوم الدین۔ برادران اسلام، میرے محترم بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، آج 14 اگست 2026 پاکستان کا 79واں یوم آزادی کا دن ہے۔ آزادی یقیناً اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ پاکستان دنیا میں ریاست مدینہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مدینہ منورہ میں ریاست قائم فرمائی تھی، اس کے بعد دنیا میں پاکستان وہ پہلا ملک ہے کہ جس کی بنیاد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نظریے پر رکھی گئی، اور اس دور میں 2 مملکتیں عقیدے اور نظریے کی بنیاد پہ قائم ہوئی، ایک پاکستان اور دوسرا اسرائیل۔ اسرائیل یہودی نظریات کی بنیاد پہ اور پاکستان کلمے کی بنیاد پہ آزاد کروایا گیا۔ لیکن بدقسمتی سے جس مقصد کے لیے ہمارے اکابر اور ہمارے اسلاف نے، ہمارے بزرگوں نے اس مملکت خداداد کے لیے اپنی جانوں کا، اپنے مالوں کا، اپنی عزتوں کا قربانیاں پیش کی، وہ خواب ابھی تک شرمندہ تعبیر نہ ہو سکا۔ اور ایک بات اور عرض کرتا چلوں کہ پاکستان کے قیام کے پیچھے جو محرکات ہیں، آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ چند دنوں سے تحریک پاکستان اور قیام پاکستان کے عنوان سے ہمارے الیکٹرک میڈیا پہ، الیکٹرانک میڈیا پہ، ہمارے پرنٹ میڈیا پہ، سوشل میڈیا پہ پروگرامات ہو رہے ہیں، مباحثے ہو رہے ہیں، تجزیے ہو رہے ہیں کہ جی 1940 میں قرارداد پاکستان پیش ہوئی اور 1947 میں پاکستان بن گیا، گویا صرف 7 سال کی تحریک کے نتیجے میں پاکستان بنا۔ پاکستان 7 سال کی تحریک کے نتیجے میں نہیں بنا، بلکہ پاکستان 190 سال کی قربانیوں کے بدلے میں بنا ہے۔ اگرچہ اس وقت پاکستان کا تصور نہیں تھا، لیکن انگریز کی غلامی سے آزادی کا تصور، اور سب سے پہلے ہندوستان کی آزادی کے لیے ہمارے اکابر و ہمارے اسلاف نے عملی طور پر قدم اٹھایا۔ آج کہتے ہیں جی آج ہمیں بھی تانا ہے، جی مولویوں کا پاکستان میں کیا کردار ہے، اور بلکہ بعض تو یہ تانا دیتے ہیں جی یہ تو پاکستان کے مخالف تھے، انہوں نے تو پاکستان کی مخالفت کی۔ تو آج میں کوشش کروں گا کہ اس عنوان سے کہ علماء نے تحریک پاکستان میں اور پاکستان کے بننے سے پہلے آزادی کی تحریکیں وہ علماء ہی نے چلائی اور علماء ہی نے قربانیاں دی۔ سب سے پہلا فتویٰ انگریز کے خلاف شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے بیٹے شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ نے دیا، کہ جنہوں نے کہا کہ ہندوستان دارالحرب ہے، اور اس فتوے کے پاداش میں پھر جیلوں کی صعوبتیں بھی برداشت کی، پھر انگوٹھے کٹوانے کی صعوبتیں بھی برداشت کی۔ 1757 میں انگریز ایسٹ انڈیا کمپنی کی صورت میں بر صغیر میں داخل ہوا ہے، اور 1757 کے بعد آہستہ آہستہ جب انگریز نے اپنا تسلط بر صغیر پہ قائم کیا، تو اس وقت روز اول سے ہمارے اکابر و ہمارے اسلاف نے انگریز سے خلاصی حاصل کرنے کے لیے اور ہندوستان کو آزاد کروانے کے لیے انہوں نے اپنے مشن کا بھی آغاز کیا۔ لہذا تاریخ آپ کے سامنے ہے کہ شاہ عبدالعزیز کی تاریخ، ان کا فتویٰ، اس کے بعد پھر سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید رحمہم اللہ کہ جو وہ ہندوستان سے اٹھے اور وہاں سے جہاد کرتے پشاور، اور پشاور سے جہاد کرتے بالا کوٹ تک پہنچے، اور بالا کوٹ میں انہوں نے جام شہادت نوش کیا۔ وہ کون تھے؟ وہ علماء تھے۔ اور اسی طرح پھر یہ تحریکات چلتی رہی، اور 1857 کی جنگ آزادی کہ اس کے سرخیل کون تھے؟ اس کے سرخیل بھی علماء تھے کہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، حضرت مولانا قاسم نانوتوی، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی، اسی طرح حاجی زامن شہید، اور اسی طرح بے شمار علماء کہ جنہوں نے 1857 کی جنگ آزادی باقاعدہ مسلح جدوجہد شاملی کے میدان میں انگریز کا مقابلہ کیا،
اور انگریز کا مقابلہ اپنوں کی وجہ سے، اپنوں کی غداری کی وجہ سے وہ جنگ آزادی اس میں شکست ہوئی، اور باقاعدہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے، حضرت مولانا قاسم نانوتوی کے وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے، حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی کے وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے، اور اسی موقع پہ پھر حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نے ہندوستان سے ہجرت کر کے وہ مکہ مکرمہ تشریف لے گئے۔ اور مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کے دن کے بارے میں آتا ہے کہ صرف 3 دن روپوش رہے، اور چوتھے دن منظر عام پہ آ گئے تو اکابر اور علماء نے ان سے کہا حضرت آپ کی وارنٹ گرفتاری ہے اور آپ منظر عام پر نہ ہے، کیا وارنٹ گرفتاری ختم ہو گئی؟ کہا نہیں، وارنٹ گرفتاری تو اب بھی ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ سے مجھے جو رہنمائی ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب کفار کی چیرہ دستیوں سے تنگ آ کے جب آپ نے ہجرت فرمائی تو صرف 3 دن غار ثور میں آپ نے روپوشی اختیار کی۔ رسول اللہ کی سیرت میں 3 دن سے زیادہ روپوشی نہیں ملتی ہے، اس لیے قاسم نانوتوی بھی 3 دن ہی روپوش رہا اور اس کے بعد پھر میدان عمل میں آ گئے۔ یہ تھا اکابر علماء، ہمارے علماء دیوبند کا کردار۔ اور اس کے بعد پھر بلکہ واقعات میں آتا ہے کہ جب سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید جب میدان جہاد کے لیے نکلے تو وہ مقام کے جہاں آج دارالعلوم دیوبند قائم ہے تو ان حضرات نے یہاں پہ پڑاؤ ڈالا، اور سید احمد شہید رحمہ اللہ انہوں نے کہا کہ اس جگہ سے مجھے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی خوشبو آ رہی ہے۔ تو 18 کی جنگ آزادی میں شکست کے بعد 1868 میں پھر دارالعلوم دیوبند کی بنیاد پڑی، وہاں سے پھر ایک نئی تحریک، اکابر کی ایک نئی تحریک شروع ہوئی، علمی تحریک، سیاسی تحریک، معاشی تحریک، معاشرتی تحریک، کیونکہ اس وقت انگریز کی یہ خواہش تھی کہ ہندوستان سے مسلمان اور اسلام کا نام ختم کر دیا جائے۔ تو ہمارے اکابر نے اور ہمارے اسلاف نے مسلمان اور مسلمان کے ایمان کے تحفظ کے لیے پھر مدرسے کی بنیاد رکھی، اور دارالعلوم دیوبند وہاں پہ قائم ہوا، اور دارالعلوم دیوبند کا پہلا استاد وہ بھی محمود اور پہلا شاگرد وہ بھی محمود۔ اور اس کے بعد پھر تحریک خلافت، میں صرف اشارے کر رہا ہوں کیونکہ وقت تنگ ہے، پھر تحریک خلافت چلی، پھر اس کے بعد تحریک ریشمی رومال حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمت اللہ علیہ کی، اور اس کے بعد پھر آج کہتے ہیں کہ جی پاکستان میں مولویوں کا کیا کردار، تو تاریخ اٹھا کے دیکھیں کہ سب سے پہلے پاکستان کا تصور وہ حکیم ملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمہ اللہ، انہوں نے 1928 میں حضرت مولانا عبد الماجد دریابادی رحمہ اللہ کہ جو ان کے خلفاء میں سے تھے، سب سے پہلا تصور علیحدہ مملکت کا مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے پیش کیا کہ مسلمانوں کے لیے آج ہم جنگ لڑ رہے ہیں انگریز کے خلاف، تو یہ دو جنگیں نہیں ہو سکتی کہ آج ہم انگریز سے خلاصی حاصل کریں اور پھر کل ہماری لڑائی ہندوؤں کے ساتھ ہو اور پھر ہندوؤں سے ہم آزادی کی۔ تو پہلا تصور مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمہ اللہ نے دیا کہ ایک علیحدہ مملکت ہو کہ جس میں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کا نظام ہو، جس میں خلافت کا نظام ہو، جس میں شریعت کا نظام ہو، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا نظام برپا کیا جائے۔ تو عملی طور پر ٹھیک ہے، آج میڈیا کے اندر ہم مانتے ہیں کہ علامہ اقبال کو تصور پاکستان کا لقب دیا جاتا ہے، لیکن اس کی تطبیق یوں ہوتی ہے کہ پہلے ابتدائی تصور مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے علماء کو اور اپنے صلحاء کو اور اپنے متعلقین کو دیا، اور پھر اسی تصور کو عوام میں سب سے پہلے علامہ اقبال نے پیش کیا، اور اس کی واضح دلیل کے مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے 1928 میں یہ بات کہی، اور علامہ اقبال نے آل مسلم لیگ انڈیا کا جو اجلاس تھا 1930 میں یہ تصور پاکستان پیش کیا، علیحدہ مملکت کا تصور پیش کیا۔ تو 28 پہلے یا 30 پہلے؟ تو اس کی تطبیق یوں ہو سکتی ہے کہ مولانا اشرف علی تھانوی نے تصور دیا اور اسی تصور کو عوامی سطح پہ علامہ اقبال نے عوام کے سامنے پیش کیا۔ مسلمانوں کے لیے علیحدہ مملکت اور علیحدہ حکومت اور علیحدہ سرزمین ہو،
کہ جہاں پہ مسلمان آزادی کے ساتھ اپنے عقیدے کے مطابق اپنی زندگیوں کو بسر کر سکے۔ اور پھر اسی تصور کو عملی جامہ جو ہے وہ قائد اعظم رحمہ اللہ انہوں نے بھی پیش کیا۔ اور پھر یہ بھی تانا ہمیں دیا جاتا ہے کہ جی علماء نے کیا کردار ادا کیا۔ آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس پاکستان کے بنانے میں الحمدللہ ہمارے اکابر اور خصوصاً حضرات علماء دیوبند کا بنیادی کردار ہے۔ آج تو ہمارا میڈیا وہ پاکستان کی تاریخ کو 1940 سے شروع کر کے 1947 میں ختم کر دیتا ہے، لیکن یہ نہیں بتاتا کہ اسی پاکستان کی تاریخ کے لیے، اسی پاکستان کے بنانے کے لیے، علیحدہ مملکت حاصل کرنے کے لیے ہزاروں علماء کہ جن کو پھانسیوں پر لٹکایا گیا، جن کو سور کی چربیوں میں کھالوں میں بند کر کے ابلتے ہوئے تیل کے کڑاہوں میں ڈالا گیا، بلکہ خود انگریز مصنف یہ لکھتا ہے کہ ہزاروں علماء کہ جن کو توپوں کے دھانوں کے ساتھ باندھ کر اڑایا جا رہا تھا، اور ان میں سے ہم ہر ایک سے یہ پوچھتے تھے کہ تم صرف اتنا کہہ دو کہ اس تحریک کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن ان ہزاروں علماء میں سے ایک آدمی بھی ہمیں ایسا نہیں ملا کہ جو یہ کہہ دیتا کہ اس تحریک کے ساتھ میرا تعلق نہیں۔ ہر ایک نے کہا کہ اس تحریک کے ساتھ میرا تعلق ہے اور میں اس تحریک کا ایک کارکن ہوں، اور وہ توپ کے گولے کے ساتھ اڑنے کے لیے تو تیار ہو گیا، لیکن اس تحریک کا انکار نہیں کیا۔ میرے عزیزوں، میرے نوجوانوں، تاریخ پڑھو، تاریخ کہ پھر جب تحریک پاکستان شروع ہوئی، بلکہ اس سے قبل جب آل انڈیا کانگریس بنائی گئی کہ جس میں ہندو بھی تھے، جس میں مسلمان بھی تھے، اور خود قائد اعظم پہلے کانگریس میں تھے، لیکن پھر ہندوؤں کے متعصبانہ رویے سے تنگ آ کر علیحدہ انہوں نے مسلم لیگ قائم کی، کیونکہ پہلے یہ چیپٹر تھا کہ ہندوستان کو انگریز کے تسلط سے آزاد کرانا، اور پھر بعد میں یہ تصور آیا کہ نہیں، مسلمانوں کے لیے علیحدہ مملکت کا قیام۔ تو اس موقع پر حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ انہوں نے اپنے محبوب شاگردوں کو تیار کیا کہ پاکستان کے لیے، چونکہ یہ تصور بھی انہوں نے دیا تھا کہ علیحدہ مملکت کے لیے اس وقت تک نام نہیں رکھا گیا تھا پاکستان، نام تو بعد میں پھر چودھری رحمت علی نے، جو کہ لفظ خالق پاکستان کے لفظ کی تخلیق یہ چودھری رحمت علی رحمہ اللہ نے کی تھی۔ اس وقت ایک علیحدہ مملکت کی بات ہو رہی تھی، تو اس وقت پھر ہمارے دو جماعتیں، ایک ہمارے اکابر کی وہ احباب کہ جو کانگریس میں تھے، جن کا یہ نظریہ تھا کہ ہندوستان کو تقسیم نہ کیا جائے، مسلمانوں کو متحد رکھا جائے، اور متحد رہنے میں مسلمان وہ زیادہ قوت اور زیادہ پاور میں ہوں گے، اس لیے کہ اس وقت یہ طے ہو گیا تھا کانگریس کے اندر کہ جن صوبوں میں مسلمانوں کی حکومت ہے وہاں صوبائی خود مختاری کے تحت مسلمان آزادی کے ساتھ اپنی زندگی بسر کریں گے اپنے عقیدے اور اپنے نظریے کے مطابق، اور جن صوبوں میں ہندوؤں کی اکثریت ہے تو وہاں ہندو اپنے عقیدے اور اپنے نظریے کے مطابق زندگی طے کریں گے۔ لیکن پھر جب علیحدہ مملکت کی بات چلی تو پھر اس وقت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ انہوں نے پھر حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی، مولانا ظفر احمد عثمانی، اسی طرح شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب کے والد مرحوم حضرت مولانا مفتی شفیع عثمانی رحمہ اللہ، اور اسی طرح دیگر بے شمار ہمارے اکابر علماء کہ ان کو حکم دیا کہ پاکستان اس علیحدہ مملکت کی اس تحریک میں اب تم نے بڑھ چڑھ کے قائد اعظم کے ساتھ تعاون کرنا ہے، اور یہ علیحدہ مملکت بن جائے گی تو وہاں اسلام کا نظام نافذ ہوگا۔ اور پھر جب تحریک پاکستان جب 1940 میں پاکستان کی قرارداد منظور ہوئی تو پھر یہی ہمارے اکابر 1942 اور 46 کے الیکشن میں کہ جب ریفرینڈم ہو رہا تھا 46 میں، تو آپ کا یہ جسے آج خیبر پختونخوا کہتے ہیں، اس وقت یہ سرحد تھا، تو یہ سرحد یہ کس کی محنت سے پاکستان میں شامل ہوا ریفرینڈم میں؟ وہ مولانا شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ، وہ باقاعدہ آئے اور انہوں نے پورے KPK کا دورہ کیا اور یہاں لوگوں کو تیار کیا کہ چونکہ یہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے اور ہم نے علیحدہ مملکت حاصل کرنی ہے، لہذا پاکستان کے حق میں ووٹ دو۔ اور آپ کا ڈھاکہ، سیلٹ، بنگلہ دیش وہ کس کی محنت سے پاکستان میں شامل ہوا تھا؟ تو وہاں مولانا ظفر احمد عثمانی
کہ وہاں مولانا ظفر احمد عثمانی نے باقاعدہ وہاں محنت کی اور وہاں کے لوگوں کو تیار کیا، علماء نے وہاں محنت کی، لوگوں کو تیار کیا کہ ہم نے علیحدہ مملکت لینی ہے، مسلمانوں کی علیحدہ مملکت ہوگی، کہ جس کا نعرہ کیا تھا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو مولانا ظفر احمد عثمانی کی محنت سے بنگلہ دیش نے پاکستان کے حق میں ووٹ دیا کہ ٹھیک ہے ہم نے پاکستان کے، حالانکہ بنگلہ دیش اس وقت سیہام کا حصہ تھا اور سیہام آج بھی ہندوستان میں ہے، لیکن ان علماء کی محنتوں اور ان علماء کی قربانیوں سے یہ پاکستان وجود میں آیا۔ نوجوانوں آج بھی تاریخ اٹھا کر دیکھو کہ آج بھی یہ تاریخ میں بالکل واضح ہے کہ جب یہ ریفرینڈم ہو رہا تھا تو کے پی کے نے 100% پاکستان کے حق میں ووٹ دیا، اسی طرح بلوچستان نے پاکستان کے حق میں ووٹ دیا، اور پنجاب، یہ تمہارا پنجاب، یہ برابر تھا، برابر ایک اسپیکر کے ووٹ سے، کہ اس وقت کا جو اسپیکر تھا اس نے ووٹ دیا، تو یہ بات اس طرح اس پڑھنے میں آ گئی کہ پنجاب، یہ جو ہمارا پنجاب ہے یہ پاکستان میں شامل ہونا چاہیے۔ تو اس وقت ہمارے اکابر کی محنت اور علماء کی محنت سے اور علماء دیوبند کی محنت سے الحمدللہ کہ یہ پاکستان بنا، اور یہ بنانے والے الحمدللہ ہم ہیں، اور اس کو انشاءاللہ بچانے والے بھی ہم ہوں گے۔ آج بعض لوگ کہتے ہیں جی قائد اعظم تو شیعہ تھا، شیعہ گھرانے میں پیدا ہونا یہ علیحدہ بات ہے، لیکن حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمت اللہ علیہ کے، جب مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے جب پاکستان کی حمایت میں آواز بلند کی، علماء کو لگایا، قائد اعظم کے ساتھ تعلق قائم کیا، خط و کتابت کی، علماء کو بھیجا، قائد اعظم کو سمجھایا۔ قائد اعظم تو ایک مسٹر کی حیثیت سے انگلینڈ سے آیا تھا، ذرا سوچے تو صحیح کہ قائد اعظم کو یہ شیروانی اور سلوار قمیض اور جناح کیپ یہ کس طرح انہوں نے پہنی؟ یہ مولانا اشرف علی تھانوی اور علماء کی محنتوں سے 3 پیس سوٹ چھوڑ کے وہ سلوار قمیض اور شیروانی پہ آئے تھے، اور اس کی واضح دلیل کہ خود قائد اعظم کے خطبات میں یہ چیز موجود ہے کہ ایک موقع پہ قائد اعظم رحمہ اللہ نے تقریر کرتے ہوئے کہا کہ میری تحریک میں میرے ساتھ ایسا عالم ہے کہ پورے ہندوستان کے علماء کا علم ایک طرف ہو اور اس عالم کا علم ایک طرف ہو تو وہ اکیلا سب پہ باری ہے، اور وہ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب۔ اور مولانا اشرف علی تھانوی ہی کی یہ تربیت تھی کہ جب پاکستان بنا، آج یہ بڑے یہ خان، یہ جاگیردار، ان کو کیا پتا، ان کے اکابر کی تاریخ، ان بڑے وڈیرے جاگیرداروں کی تاریخ دیکھیں کہ جب ہمارے اکابر انگریز کے خلاف تحریکیں چلا رہے تھے اور جیل و بند کی صعوبتیں برداشت کر رہے تھے، پھانسیوں پر پھانسی کو رسی کو چوم کر چل رہے تھے، تو یہ آج کے جاگیرداروں کے آباء و اجداد اس وقت انگریزوں کے گھوڑے دھو رہے تھے اور جناب من مجاہدین کی مخبریاں کر رہے تھے، اور ان کی مخبریوں کے بدلے میں ان کو انگریز نے یہ جاگیریں دی۔ یہ پنجاب کے یہ جاگیردار، یہ سندھ کے یہ وڈیرے، یہ کے پی کے یہ بڑے خان، اور ہمارے اکابر کی تاریخ الحمدللہ، اور اس کی واضح دلیل کہ جب پاکستان بن گیا، جب جھنڈا لہرانے کا وقت آیا تو اس بات کا تو کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا، چاہے تم علماء دشمنی میں جتنے بھی آگے چلے جاؤ، تم مدارس دشمنی میں جتنے بھی آگے چلے جاؤ، تمہیں علماء سے جتنی بھی چڑ ہو، لیکن اس حقیقت سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ جب مغربی پاکستان میں جھنڈا لہرانے کا وقت آیا تو قائد اعظم مرحوم نے کہا کہ مغربی پاکستان کراچی میں جھنڈا کون لہرائے گا؟ مولانا شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ۔ اور مشرقی پاکستان میں جب جھنڈا لہرانے کا وقت آیا تو قائد اعظم رحمہ اللہ نے فیصلہ کیا کہ مشرقی پاکستان میں جھنڈا کون لہرائے گا؟ مولانا ظفر احمد عثمانی رحمہ اللہ۔ تو یہ جھنڈا لہرانے کا اعزاز یا کسی کو اپنا جھنڈا دینا، اگر علماء پاکستان کے دشمن ہوتے، اگر علماء پاکستان کے مخالف ہوتے، اگر علماء کا پاکستان کی بنانے میں کوئی کردار نہ ہوتا تو کیا قائد اعظم مولانا شبیر احمد عثمانی اور مولانا ظفر احمد عثمانی کو یہ جھنڈا لہرانے کا اعزاز دیتے؟ دشمن کو تو کوئی بھی یہ اعزاز نہیں دیتا۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ الحمدللہ کہ اس پاکستان، اب یہ جو چھوٹا سا پاکستان رہ گیا، مغربی پاکستان، مشرقی تو ہم سے جدا ہو گیا ہمارے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے،
ہمارے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے، ہمارے اپنے غداروں کی وجہ سے کہ جنہوں نے اپنے اقتدار اور اپنے ہوس کے لیے پاکستان کو دو لخت کیا، اور اب یہ جو تھوڑا سا رہ گیا ہے اب اس کے توڑنے میں بھی ہم نے کوئی کسر نہیں چھوڑی ہوئی۔ آج بلوچستان میں جو کچھ ہو رہا ہے، آج KPK میں جو کچھ ہو رہا ہے، آج پنجاب میں جو کچھ ہو رہا ہے، آج کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے، وہ سب کے سامنے۔ تو اس لیے قائد اعظم رحمہ اللہ یقیناً وہ شیعہ گھرانے میں پیدا ہوئے تھے، لیکن بعد میں حضرت مولانا اشرف علی، مولانا شبیر احمد عثمانی، مولانا ظفر احمد عثمانی، مفتی شفیع عثمانی اور اسی طرح ہمارے اکابر کی محنتوں سے وہ باقاعدہ سنی ہو گئے تھے۔ اور بلکہ ان کی زندگی کے واقعات میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ اجلاس میں مولانا شبیر احمد عثمانی ہمارے اکابر، اللہ ان پہ اپنی کروڑوں رحمت نازل فرمائے، کہہ دو آمین۔ تو مولانا شبیر احمد عثمانی نے قائد اعظم رحمہ اللہ کو اجلاس میں کہا کہ محمد علی جناح، یہ اتنے بڑے ہمارے جلسے ہوتے ہیں، 2 لاکھ 3 لاکھ مسلمان اس میں شریک ہوتے ہیں، تو کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ جب وہاں نماز کا ٹائم ہو تو آپ اعلان کر دیا کریں کہ بھائی نماز پڑھو، کیونکہ ابتداءً قائد اعظم نماز نہیں پڑھتے تھے، انہیں نماز آتی ہی نہیں تھی۔ تو قائد اعظم نے کہا کہ اتنے بڑے مجمع میں ہم کس طرح یہ اعلان کریں گے اور کس طرح جماعت ہوا کرے گی؟ تو اللہ نے حکمت تو ہمارے اکابر کو دی تھی، تو مولانا شبیر احمد عثمانی نے کہا اچھا اگر ہم جماعت کو اعلان نہیں کر سکتے تو کم از کم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ اسٹیج پہ ہم خود نماز پڑھ لیا کریں، ہمارا اپنا نماز پڑھنا وہ ان کے لیے درس ہوگا۔ تو اس موقع پہ پھر قائد اعظم نے کہا کہ انشاءاللہ آج کے بعد پھر میں نماز نہیں چھوڑوں گا، اور پھر باقاعدہ نماز سیکھی، اور پھر مرتے دم تک جو نماز پڑھتے تھے وہ نماز سنیوں کی نماز پڑھتے تھے۔ ہمارے پاس احباب جو ہیں وہ بیچارے جان بوجھ کے قائد اعظم کو شیعہ کے کھاتے میں ڈالتے ہیں۔ ٹھیک ہے شیعہ گھرانے میں پیدا ضرور ہوئے تھے، اس کا انکار نہیں، لیکن پھر شیعت سے توبہ طائب ہو کے اہل سنت کے مکتب میں، اور اہل سنت میں بھی حنفی دیوبندی مسلک انہوں نے اختیار کیا۔ اور اس کی دلیل کیا؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ مرتے دم تک پھر انہوں نے اہل سنت علماء دیوبند کے مطابق، فقہ حنفی کے مطابق نماز پڑھتے تھے، اور جب موت کا وقت آیا اور جب بیمار ہوئے تو اگر وہ شیعہ ہوتے، اہل تشیع کے ساتھ تعلق رکھتے تو پھر تو وصیت کرتے نا کہ میرا نماز جنازہ کوئی شیعہ مجتہد پڑھائے، لیکن انہوں نے یہ وصیت نہیں کی۔ اور تاریخ شاہد ہے کہ جب قائد اعظم کا انتقال ہوا، انتقال سے پہلے تاریخ میں یہ موجود ہے کہ جب لیاقت علی خان ملنے گئے اور قائد اعظم انتہائی نقاہت کی کیفیت میں تھے، تو اس موقع پر قائد اعظم نے یہ وصیت کی کہ میں مر گیا تو میرا جنازہ مولانا شبیر احمد عثمانی پڑھائے گا، اور ان کا جنازہ وہ کسی شیعہ نے نہیں پڑھایا، وہ مولانا شبیر احمد عثمانی دیوبندی نے پڑھایا ہے۔ اور ان کی بہن فاطمہ جناح، آپ کو پتہ ہے اس کا جنازہ کس نے پڑھایا؟ پتہ ہے؟ فاطمہ جناح کا جب انتقال ہوا تو فاطمہ جناح نے اپنی وفات سے پہلے وصیت کی کہ میرا جنازہ شیخ الاسلام مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے والد محترم حضرت مولانا مفتی محمد شفیع عثمانی پڑھائیں گے۔ تو فاطمہ کا جنازہ مفتی شفیع عثمانی رحمہ اللہ نے پڑھایا۔ یہ وہ حقائق آج ہمیں تانا دیا جاتا ہے، خصوصاً علماء دیوبند، ان دیوبندی تو پاکستان کے مخالف تھے، نہیں، پاکستان بنانے والے علماء دیوبند تھے، اور انشاءاللہ پاکستان بچانے والے بھی علماء دیوبند ہیں۔ پاکستان بننے سے پہلے کی تحریکات وہ سب الحمدللہ علماء دیوبند نے چلائی، اور پاکستان بننے کے بعد کہ جب پہلا دستور بن رہا تھا تو حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ کہ انہوں نے یہ قرارداد مقاصد کیا ہے، یہ قرارداد مقاصد پیش کرنے والے کون تھے؟ مولانا شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ۔ اور اس کے بعد بھی آپ دیکھ لیں کہ پہلا جو آئین اس پاکستان کو ملا 1973 میں، تو اس آئین کو اسلامی آئین اور اسلامی دفعات اس میں شامل کرنے والے کون تھے؟ حضرت مولانا مفتی محمود صاحب رحمہ اللہ، حضرت مولانا غلام غوث ہزاروی صاحب رحمہ اللہ، میرے والد مرحوم حضرت مولانا عبدالحکیم صاحب رحمہ اللہ، اسی طرح مولانا عبدالحق صاحب رحمہ اللہ، مولانا صدر الشہید صاحب رحمہ اللہ۔ آج یہ جو ہمارا آئین ہے الحمدللہ کہ یہ اسلامی آئین ہے، اس کی اکثر دفعات اسلامی ہیں، اور اس میں باقاعدہ یہ دفعہ اس وقت شامل کی تھی کہ پاکستان کے اندر کوئی قانون بھی کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے خلاف نہیں بنے گا،
اور اگر کوئی بنے گا تو اس کو تبدیل کیا جائے گا۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ 1948 سے لے کے آج تک پاکستان بنانے کے جو مقاصد تھے ان کے اوپر عمل نہ ہو سکا، اور آج بھی ہمارا آئین معطل ہے۔ آج بھی جس مقصد کے لیے یہ مملکت خداداد میرے اور آپ کے اکابر نے حاصل کی تھی، وہ خواب آج بھی شرمندہ تعبیر نہیں ہوا۔ آج بھی ہماری آزادی، ہم نے رات کو پٹاخے بجا لیے، ہم نے رات کو ہلڑ بازی کر لی، ہم نے جشن آزادی منا لیا، لیکن یاد رکھو کہ آج بھی یہ مملکت خداداد پاکستان کی آزادی ابھی مکمل نہیں ہے۔ علیحدہ خطہ ہمیں ضرور مل گیا 1947 میں، لیکن اس علیحدہ خطہ کے لیے میرے اور آپ کے اکابر نے، حضرات علماء دیوبند نے، میرے اور آپ کے آباء و اجداد نے اس علیحدہ خطے کے لیے جس مقصد کے لیے قربانی دی تھی، وہ مقصد ابھی مکمل نہیں۔ اور وہ مقصد کیا تھا کہ ہم علیحدہ خطہ لے کے اس پاک سرزمین پہ پاک نبی کا پاک نظام لے کر آئیں گے، لیکن بدقسمتی سے انگریز جاتے خود تو چلا گیا، چٹا انگریز چلا گیا اور کالے انگریز ہم پہ مسلط کر گیا کہ جن کے اپنے وجود پہ دین نہیں ہے، جن کے اپنے وجود پہ دین نہیں ہے تو وہ اس مملکت میں دین کیسے لائیں؟ جن کا اپنا وجود، جن کے اکابر کی تاریخ وہ انگریز کی غلامی کی ہے، وہ کس طرح اس ملک کو انگریز کی غلامی سے لے کے نکال کے محمد رسول اللہ کی غلامی میں دیں گے؟ تو آج آزادی کی جشن تو ہم منا رہے ہیں، لیکن یہ ملک یاد رکھو نوجوانوں، حقیقی معنوں میں اس دن آزاد ہوگا کہ جب اس ملک، اس پاک سرزمین پر پاک نبی کا پاک نظام آئے گا کہ ہماری عدالتوں میں فیصلے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے مطابق ہوں گے، ہماری دکانوں میں کاروبار محمد الرسول اللہ کی شریعت کے مطابق ہوگا، جب اس ملک کے اندر سود کا نظام ختم ہوگا، جب اس ملک کے اندر ظلم کا نظام ختم ہوگا، جب اس ملک کے اندر بربریت کا نظام ختم ہوگا، جب اس ملک کے اندر طبقاتی نظام ختم ہوگا، جب اس ملک کے اندر نظام تعلیم، وہ نظام تعلیم کے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، جب وہ نظام تعلیم آئے گا تو اس دن ہم حقیقی آزاد ہوں گے، اس دن ہم حقیقی آزاد ہوں گے۔ لیکن دنیا کفر کو یاد رکھو کہ دنیا کفر کو یہ کبھی بھی برداشت نہیں ہے کہ اس 24,000 کلومیٹر کا یہ جو زمینی گولا ہے، اس گولے کے کسی خطے میں خلافت کا نظام آ جائے، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کا نظام آ جائے۔ نہ اس وقت کے کفر کو برداشت تھا اور نہ آج کے کفر کو برداشت ہے اور نہ ان کے ایجنٹوں کو برداشت ہے، لیکن ہم مایوس نہیں ہیں انشاءاللہ۔ 79 سال گزر گئے جدوجہد کرتے ہوئے ہمارے اکابر کو، ہمارے اسلاف کو، اور انشاءاللہ یہ جدوجہد جاری رہے گی، اور ایک وقت آئے گا ہم نہیں ہوں گے، لیکن اس پاک سرزمین پہ پاک نبی کا پاک نظام آ کر رہے گا انشاءاللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ اس لیے میرے عزیزوں ذہنوں کو صاف کر لو۔ یہ جو پروپیگنڈے کرتے ہیں نا جی علماء، وہ جی یہ تو پاکستان کے مخالف تھے، نہیں، علماء دیوبند پاکستان بنانے والے تھے۔ ہاں، حضرت مدنی رحمہ اللہ، ان حضرات کا ایک نظریہ تھا کہ ہندوستان کو تقسیم نہ کرو، مسلمان کو متحد رہنے دو، لیکن جب پاکستان بن گیا تو تاریخ اٹھا کے دیکھیں، حضرت مدنی نے حضرت مولانا احمد علی لاہوری کو باقاعدہ پاکستان بھیجا کہ جاؤ، ہمارا قیام پاکستان تک کا اختلاف تھا کہ پاکستان نہ بناؤ، مسلمان کو متحد رہنے دو۔ اب جب پاکستان بن گیا ہے تو پاکستان کی مثال مسجد کی ہے کہ جیسے پہلے مسجد پہ اختلاف ہے کہ یہاں بناؤ یا یہاں نہ بناؤ، لیکن جب مسجد بن جائے تو پھر اس مسجد کی حفاظت کرنی ہر مسلمان کا فرض ہے۔ پھر باقاعدہ حضرت لاہوری کو باقاعدہ بھیجا۔ ہمارے بے شمار اکابر ہندوستان سے ہجرت کر کے، حضرت مولانا خیر محمد جلندری، حضرت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ امرتسر سے ہجرت کر کے پھر پاکستان آئے، مفتی شفیع عثمانی رحمہ اللہ ہندوستان دیوبند سے ہجرت کر کے پاکستان آئے، پھر بے شمار اکابر ہمارے، خود میرے والد مرحوم
کہ جس وقت پاکستان بن رہا تھا تو والد صاحب رحمہ اللہ ہندوستان میں تھے، اور 1948 میں پھر والد صاحب رحمہ اللہ پاکستان آئے، اور خود والد صاحب بتاتے ہیں کہ جب جس ٹرین میں ہم آ رہے تھے اس میں سکھوں نے حملہ کر دیا امرتسر میں اور قتل عام کیا، بڑی مشکل سے جان بچائی، اور بعد میں جب ہم نے لاشیں اٹھائیں، والد صاحب سناتے تھے کہ میں نے سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے، لیکن جب ہم نے لاشیں اٹھائیں تو میرے ان سفید کپڑوں میں ایک نقطے کے برابر جگہ نہیں تھی، میرا پورا وجود خون سے لہولہان تھا۔ ایسے حالات میں یہ مملکت خداداد بنی ہے، اور اس میں کیا قربانیاں لگی ہیں، ذرا تاریخ اٹھا کر دیکھیں، پڑھیں کہ اس وقت ہماری ماؤں نے، ہماری بیٹیوں نے، ہماری بہنوں نے، ہندو اور سکھ ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو اغوا کر کے لے گئے، اور کس انداز سے قربانیاں دی۔ وقت نہیں ہے کہ میں تفصیلات عرض کروں۔ تو یہ پاکستان، یہ الحمدللہ یہ علماء دیوبند کی جد و جہد سے اللہ نے اس کو وجود دیا ہے، اور آج بھی الحمدللہ علماء دیوبند جمعیت علماء اسلام کی صورت میں، تبلیغی جماعت کی صورت میں الحمدللہ کہ اس پاکستان کے بقا کی جنگ لڑ رہی ہے، اور انشاءاللہ لڑتی رہے گی۔ اللہ ہمارے اس ملک کی حفاظت فرمائے، اور اللہ جس مقصد کے لیے ہمارے اکابر نے، ہمارے بزرگوں نے، ہمارے آباء و اجداد نے جس مقصد کے لیے یہ خطہ حاصل کیا تھا، جو خواب دیکھا تھا، اللہ اس کو شرمندہ تعبیر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔